بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو زک اور اپنے صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کی سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغان کرنے سے بھی روک رکھ دیا تھا، اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دے، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کے معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکیاں لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال، جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگ خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو احابیش، کنانہ اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہے وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ ابو افسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے اور اس سے یہ عہد کیا کرے، اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پھسی پش ڈال کر جذباتی غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافح بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ سویق سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رسد کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر آخر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارہ سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و عالم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔
قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلے تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبۂ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے۔ لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری و باربرداری کے لیے 3000 اونٹیں اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہ ہے۔ ابو سفیان کو فوری لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررات دستور کے مطابق قبیلے بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کے بھڑک رہا تھا، اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی جو خونریزی اور شدت کا فتح دے رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابکدستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر انصار کا یہ مختصر دستہ جن میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پھین کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ٹلایہ گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپہ مارا جا سکتا تھا۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروان شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کی جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر دانے جانب کو اترا کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر، جو مدینہ کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک بنجر زمین ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ 6 شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ کی ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کے بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ واللہ میں نے ایک بڑی چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سر پر کچھ شکستگی ہوئی، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے۔ تلواریں میں شکستگی کی تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلے بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائے۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناقول پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر حشد باری کریں گے۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین نے بھی اتفاق کیا۔ اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہی صحیح موقف، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ رنگ رہے۔ چنانچہ فضلاء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سر فہرست تھے، بیماری کے بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھلا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، میں کوئی غزا نہ چکوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے اسے دو ہاتھ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی، اور آخر فیصلہ یہ ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مارے گئے آرائی کی جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، وعظ و نصیحت کی، جدوجہد کی ترغیب دی، اور بتلایا کہ صبر اور ثابت قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زرے پہنے، تلوار حمال کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہذا معاملہ وسلم ہی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہے تو آپ ایسا ہی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے تاکہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ نمبر 2 قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا عالم حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ نمبر 3 قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا عالم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔
پورا لشکر 1000 مردانی جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ فوش اور 50 شاہ سوار تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما ظرفین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیۃ الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پوری لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہے جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہے: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن زہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمرو بن حزم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم۔ اسی پیراست میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ احد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو پچاڑ دیا، لہٰذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ یہی شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیم کی گرد پیش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذکوان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔